چلیں میں ذرا دورانی صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. دورانی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. جو مزمل صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ایک معاشی ایک طرح سے بحران ہے, لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کیونکہ سیاسی کوہیژن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو معاشی آپ کا بحران ہے یہ سنگین ہوتا جاتا ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مزمل صاحب نے تو بالکل ایک کلیئر پکچر رکھی ہے آپ کے سامنے جو کہ فیکٹس اور فگرز کے اوپر بیسڈ ہے. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اٹس ریئل اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. اب اگر سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہ دیکھنے پہ تیار ہیں, نہ ماننے پہ تیار ہیں, نہ اس سے ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کے چیلنجز جب بھی قوموں کو آتے ہیں اس کے رسپانس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے قوم کو متحد کرتی ہے کہ اس چیلنج کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اس وقت آپ چاروں طرف سے جنگ میں گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی سرحدوں کا تحفظ آپ کی فوج کر رہی ہے تو آپ تھوڑے مطمئن ہیں, دنیا میں آپ کا ایک ابھی تک ایک وزن بھی ہے, بھارت کو شکست دی, بھارت کو شکست کی, اس کا امپیکٹ موجود ہے. لیکن بارڈر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو مطلب ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دے رہا. اور آپ گریڈ 18 کے افسر کی گاڑی کا تیل تو کم کر رہے ہیں لیکن چیف منسٹرز کے جو جہاز ہیں ان کا تیل نہیں روک رہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جی ان کو تو فوری طور پہ نیلام کر دینا چاہیے. کون سا ایسی جگہ ہے جس پہ جانے کے لیے آپ کو جہاز کی ضرورت ہے, اور کون سی ایسی جگہ ہے جس پہ آپ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا اپنی گاڑیوں پہ یا پی آئی اے پہ یا اور جہازوں پہ نہیں جا سکتے. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے وہ افراد جن پہ 50 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ آ رہا ہے پر پرسن, ان کے لیے آپ کوئی آسٹیرٹی میئر نہیں کر رہے اور آپ غریبوں کی جو ہے وہ جیب کاٹ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھتے اصل تو جو آپ جیب کاٹ رہے ہیں وہ عوام کی کاٹ رہے ہیں, یا نہ کاٹنا نہ بھی لفظ استعمال کریں, جیب پہ بوجھ تو عوام کی پڑ ہے جو کہ مطلب اس کا 31 لاکھ کے مقابلے میں 31 بلین والا ایک بیلنس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اگر قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر قوم کو تو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا. اب حکومت کا ایک ڈائلما ہے کہ حکومت پبلک کی اس کو اپنا نمائندہ حکومت نہیں سمجھتی. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. نہ سمجھنے کی وجہ سے حکومت کو اور زیادہ ریکنسیلیٹری ہونا چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ساتھ لے اور اس وقت کے جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس کو ختم کر کے. دیکھیں افغانستان سے جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں, ایران سے جو کر رہے ہیں, انڈیا سے جو کر رہے ہیں, وہ یہ تو ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسی طرح متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں جس وقت ہم پچھلی انڈین کنفرنٹیشن کے موقع پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس لیے حکومت کو اس وقت عوام کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو زیادہ نمائندہ اور زیادہ پریکٹیکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو بس ہم صرف اور صرف دیکھیں, ایک طرف آپ 31 لاکھ یا چند لاکھ کی آسٹیرٹی میئرز کا اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن اخبار کے اندر آدھے پیج کا آپ کا فوٹو کا اشتہار ہوتا ہے جو کہ اس سے بڑی آسٹیرٹی وہ آپ کا اپنی شکل ہوتی ہے اس کے اوپر. مطلب یہ جب آپ کرتے ہیں تو کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے. پھر خبر آتی ہے جی 12 کروڑ کی گاڑی خریدی جا رہی ہے ایک عہدیدار کے لیے, وہ آپ کیسے اس کو جی 13 ارب کا جہاز خرید لیا, کیسے؟ اب ایسے عوام کو ان کے عوام کے دلوں پہ کیا گرے گا جا کے؟ میں اس پہ آؤں گا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرے, پھر حکومت کس قسم کی ہو اس کے اوپر بھی بات کریں, کیونکہ آپ نے کہا کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے تو پھر کیا کوئی قومی حکومت ہو؟ اس پہ میں آتا ہوں. دورانی صاحب یہ مسائل تو بہت سارے ہیں, ایک چیز کا جو ذکر آج کل ہم سن رہے ہیں قومی حکومت کا, اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو پسند نہ آئے, آپ خود بھی سیاستدان ہیں, لیکن کسی حد تک فیلئر نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں, اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے, اتنے بڑے بڑے پروٹوکول ہیں, لیکن کوئی ہمیں کانکریٹ قسم کی پالیسی نظر نہیں آتی ملک کے حوالے سے. دیکھیں جناب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا, 73 کے کانسٹیٹیوشن بننے سے آج تک 2 خاندان ہیں جو مختلف شکلوں میں حکومت میں چلے آ رہے ہیں. اس دوران جو ہے 1-2 انٹرونشنز ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فوجی آمریتیں آ گئیں, یا اس کے بعد پھر اینڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک انٹرونشن ہوئی. لیکن جو لوگ پاور میں رہے
جسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، وہ تو وہی لوگ رہے، 2 خاندان رہے. اب جب تیسرا آیا تو 24 کے الیکشن میں اس کو آؤٹ کر دیا گیا. اور آج جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک صوبے کی حد تک تو ہیں، لیکن اگر آج کی پارلیمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہ حکومت ہو خواہ اپوزیشن ہو تو وہ ساری فارم 47 کی ہے، اور اس طریقے سے نمائندہ نہیں ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. اس اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے یہ یہاں تک پہنچنے سے 73 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئے کوئی فیئر الیکشن نہیں مانتا کوئی ہوا اور حقیقت میں ہوا بھی نہیں ہے. ہر جگہ پہ آپ کو انفلوئنس نظر آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس نظر آتا ہے، تھانے کا نظر آتا ہے، کچہری کا آتا ہے، ایلیٹ کا پریشر نظر آتا ہے، اور وہی عوام کے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کے بعد عوام نے تھوڑا سا ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اب آج کے دور میں اگر آپ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ایک بات حکمرانوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، ہمیں ابھی اس کا احساس بھی نہیں ہے اتنا، کہ جب کوئی جمہوریت کا دنیا میں تصور نہیں ہے عوام کی انوالومنٹ کے بغیر. ہم جناب 47 سے آج تک ملک کو ایک چھکڑے کی طرح چلا رہے ہیں جس میں ایک ایلیٹ کا نمائندہ تو بیٹھا ہوتا ہے یا ان کے نمائندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہوتی. ہم نے کبھی لوکل باڈیز کے نظام کو یہاں لاگو نہیں کیا. آپ دنیا بھر میں گھومتے رہیں، کوئی ملک ایسا ہے جس میں لوکل سیلف گورنمنٹ کے بغیر نظام کو چلانے کا کوئی تصور کیا؟ چائنا تک کے اندر جو ہے وہاں بھی لوکل کمیونز کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اوپر بھلے اس طریقے کی جمہوریت ہو یا نہ ہو. تو ہم نے اپنے ملک میں سب سے پہلا جو ظلم کیا ہے یہ ہے کہ عوام کو پورے کے پورے سٹرکچر سے نکال دیا. دوسرا، ہم نے ادارہ سازی کو، جس کی طرف ابھی صاحب نے اشارہ بھی کیا، ہم نے اداروں کو ممنوع قرار دے دیا اپنے ملک کے اندر، جس کا ابھی مزمل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو ادارے چل رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جیسے اینیمی پراپرٹی کے اوپر چل رہے ہو. انہوں نے ڈیلیورنس ان کا ایشو نہیں ہے، ان کا اپنی بقا جو ہے وہ ان کا ایشو ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت کو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کی اپنی معیشت ملک میں نہیں ہے. اور میرا تو یہ بڑا ایک بنیادی سا ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ کم از کم جن لوگوں نے اقتدار میں آنا ہے ان کے اوپر تو یہ امبارگو لگا دیں کہ وہ لوگ پاور میں آ سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، جس کی پراپرٹی اور بزنس ملک سے باہر نہ ہو. جس کا ملک سے باہر ہے چلو ہم کسی کی بزنس میں پابندی نہیں لگاتے، وہ وہاں کر لے، لیکن ہو تو ملک کے اندر. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب پارٹیوں میں مروثیت ہوگی، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی، تو وہ لوگ جو خود آمریت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے بیوی بچوں سمیت، وہ کیسے جمہوریت کو پسند کریں گے؟ وہ کیسے عوام کی انوالومنٹ کو یقینی بنائیں گے؟ تو جب ایسا چیز ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی نیا فارم لے کے آ جائیں گے کہ اس فارم کی کشتی پہ بٹھا کے ہم اقتدار تک پہنچا دو.